औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब पर अपना फजलो करम बनाए रखे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए क़यामत का बयान लेकर आई हूँ। क़यामत जिसका आना तय है। कभी आपने गौर किया है कि क़यामत का मंज़र कैसा होगा जिसका आना तय है, सब जिसके आने की खबर हमारे बहुत ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि क़यामत का दिन कैसा होगा? क्या हमने उस दिन की तैयारी कर रखी है? क्या हम अल्लाह के सामने कुरान नमाज पढ़ कर रोज़े रख कर क़यामत के रोज़ अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि क़यामत के दिन हमारा नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, रोज़े रखना, नेक अमाल करना ही हमारी तैयारी है और उसके आगे पेश होना है। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से एक दिन दुनिया की हर जानदार, हुआ वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंद परिंद हो, जिन्नात हो, सब मर जाएंगे। जिस तरह सूरज रोज़ाना निकलता है, क़यामत के रोज़ भी उसी तरह निकलेगा। जुमे का रोज़ होगा, रात रुखसत होगी, सुबह तुलू होगी। हर काम हस्बे मामूल होगा, शाम ढलेगी, हस्बे मामूल ढलेगी और दिन अलविदा होगा। दिन और रात हस्बे मामूल जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे हस्बे मामूल अपने घोंसलों में जाएंगे। माएँ अपने बच्चों को बिस्तर में सुला देंगी। कारोबार करने वाले ताजिर, किसान दुनियावी कामों से रुखसत होकर अपने घरों को लौटेंगे। हर काम हस्बे मामूल हो रहा होगा। क़यामत से पहले की शाम आम शाम की तरह ही होगी। घर में हर काम हस्बे मामूल हो रहा होगा। बच्चे बड़े सब सो जाएंगे, सुबह को बेदार होंगे। किसान खेती बाड़ी को निकलेंगे। माएँ अपने बच्चों को गोद में लिए होंगी। ताजिर दुकानदार अपनी दुकानदारी में मसरूफ़ होंगे। एक धमाकेदार आवाज़ आएगी। माएँ अपने बच्चों को उछाल कर फेंक देंगी। वो माँ जो अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़दीक रखती है, वो भी ऐसे बच्चे को उछाल कर फेंकेगी जैसे फुटबॉल फेंका जाता है और अपनी जान बचाने की दरपे होगी। किसान को खेती बाड़ी भूल जाएगी, दुकानदारी को दुकानदारी भूल जाएगी, फैक्ट्री वालों को अपनी फैक्ट्रियाँ भूल जाएंगी, फैक्ट्रियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, ज़मीनों आसमान फट जाएंगे, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। हर कोई अपनी जान बचाने में मगन हो जाएगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शैतान को पकड़ने लगेंगे तो शैतान ज़मीन में गोता लगाएगा, दूर चला जाएगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, दूसरे से तीसरे, और इसी तरह वो जब चौथे किनारे पर पहुंचेगा तो आगे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत लिए खड़े होंगे और फरमाएंगे, आज तू वहाँ चल जहाँ तू सब इंसानों को धोखा देकर गिराता रहा, धक्का देकर गिराता रहा। आज तेरी बारी है, आज तेरी मौत है। आज शैतान भी मर गया। फिर पहला आसमान टूटेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, आखिर में सातवां आसमान, और फिर सातों आसमानों के फरिश्ते सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे कौन है बाकी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अर्श के 4 फरिश्ते और हम 4 फरिश्ते, बाकी सब ख़त्म हो गए, मर गए। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्राइल और मिकाइल दोनों की बारी है, दोनों को मार दे। तो अल्लाह ताला से अल्लाह का फ़र्श सिफारिश करेगा कि इनको तो छोड़ दें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे अर्श के नीचे मौत है, अगर मैं किसी को बचाता तो वो मेरा हबीब था, मैंने उनको भी मौत का प्याला पिला दिया। ये सब तो उनके भी खादिम हैं, उनके नौकर हैं, इन्हें भी मार दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम भी गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कौन बाकी। फिर कहेंगे हम 4 फरिश्ते अर्श के और 2 हम। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे इन चारों को भी मौत दे दो, तो चारों मर जाएंगे। अल्लाह का अर्श के 4 फरिश्तों के बगैर खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कौन है बाकी, तो वो कहेंगे हम दोनों। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसराफील भी मर जाए। फिर ऐसे ही इसराफील जैसे सूर को फूंक रहे थे, उनके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कौन है बाकी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं बाकी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जा तू भी मर जा, तू भी मेरी मखलूक है, अब कौन बाकी है। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम चीख मारेंगे तो ज़मीन व आसमान फट जाएंगे, आसमान ज़मीन रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे।
حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو میرا کون شریک ہے، تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، تیسری مرتبہ پھر فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جھٹکا دیں گے اور فرمائیں گے میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دیں گے، پھر یہی فرمائیں گے میں ہوں قدوس و سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دیں گے، پھر فرمائیں گے مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر فرمائیں گے تکبر کرنے والوں کہاں ہو، کہاں ہو، کون ہے بادشاہ؟ آج میں قہار قادر مقتدر ہوں، میں نے ہی دنیا بنائی اور میں نے ہی مٹائی اور میں ہی اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، جس دن ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، ہر کوئی رشتے سے منکر ہوگا۔ شوہر بیوی سے کہے گا میں تجھے نہیں جانتا، اولاد اپنے ماں باپ سے کہے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے انکاری ہوں گے، بھائی بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی ہی دوڑ ہوگی، قبریں پھٹیں گی۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، پرہیزگاری نہ کی، آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، تیاری کیے بغیر پیش ہوں گے، تو وہ کہیں گے یہ کیسا دن آ گیا جس دن سے ہمیں ہمارے نبی ڈراتے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمیں دوبارہ موت دے دو۔ جنہوں نے زندگی اچھی گزاری، نیک عمل کیے، آخرت کے لیے تیاری کی، وہ قبروں سے جب باہر نکلیں گے تو ان کے الفاظ الگ ہی ہوں گے، تو وہ یہ کہیں گے یہ ہے دن جس کا ہمیں ہمارے نبی نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، نبیوں نے خبریں صحیح سنائی تھی، سچی سنائی تھیں، اسی دن کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، سب سے پہلے فرشتے آئیں گے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اکٹھے ہوں گے، پھر اللہ پاک کا عرش آئے گا، پھر اللہ پاک تشریف لائیں گے، 8 فرشتوں نے وہ عرش اٹھایا ہوگا۔ قیامت کے روز 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، عام روٹین میں 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ عرش کی آواز اور دہشت سے مرد و عورت بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سب نبی اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے، ہر پیغمبر ہر نبی بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آئے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا پتہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کیا معلوم اللہ نے انہیں اس بے ہوشی کے بدلے بے ہوش نہ کیا ہو جو دنیا میں ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا میں اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ مانے، تو اللہ نے تجلی ڈالی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب کو ہوش آ جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنایا جائے گا، پھر آپ کو، اس کے بعد انبیاء کو، ان کے بعد اذان دینے والے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے، جوڑے پہنائے جائیں گے، جو وہ مؤذنین اذان دینے والے جو مسجد میں اذانیں دے کر نمازیوں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کے درجات کے مطابق باقی سب لوگوں کو پھر پہنائے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اے بندو تم سب کو پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر موت تک میں تمہیں دیکھتا رہا، اب میری باری ہے، تم سب دیکھو گے، سنو گے، آج صرف میں بولوں گا، آج تمہارا نامہ اعمال کھلے گا۔ دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈالتے رہے، نیک اعمال کرنے والے اپنی تہجد گزاری کرتے رہے، ان پر بھی پردہ رہا، گناہ گاروں پر بھی پردہ رہا، سب کے پردے آج اڑ جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نافرمان لوگوں کو الگ کر دو اور نیک کو الگ۔ پھر جنت کو بلایا جائے گا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم کو بلایا جائے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پل صراط بچھایا جائے، پھر ترازو منگوایا جائے گا، حساب شروع ہو جائے گا، حساب کا دن ہوگا، مرد و عورت کو حساب کے لیے پیش کریں گے، ہر کوئی حساب کے وقت تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج میرے لیے کیا لائے ہو؟ جو صرف دنیا کے چکر میں پھنسا رہا، تو وہ کہے گا میں سب کچھ دنیا میں چھوڑ آیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں دنیا سے لے آؤں۔ اللہ پاک فرمائیں گے دنیا تو ختم ہو چکی، دنیا نہیں، جو تم ساتھ لائے ہو وہ کدھر ہیں؟ اچھائی برائی نفرت نیکی نیک اعمال برے اعمال سب کچھ تول ڈالو۔ پھر سب چیزوں کا اعمال نامے کا حساب لیا جائے گا، ترازو میں سب کچھ تولا جائے گا، اور جو نیک لوگ کم پڑ جائیں گے، جن کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں بن فلاں کا بیٹا یا بیٹی اس کی نیکی اتنیاں کم ہیں اور وہ ہار گیا، اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کو پکڑو۔ اللہ کے حکم سے پکڑنے والے آ جائیں گے،
پکڑنے والے ان کے جبڑے نیچلے والے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر ان کو کھینچیں گے تو ان کا سارا جبڑا نکل کر باہر آ جائے گا، دانت باہر ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ پھر وہ کہے گا مجھ پر رحم کرو۔ پکڑنے والے کہیں گے کہ رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا انہیں آگ کا لباس پہنا دو، آگ کی ٹوپی پہنا دو، انہیں بھوکا پیاسا جہنم میں ڈال دو۔ لیکن عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھینچا جائے گا، وہ بھی رحم کی بھیک مانگے گی تو وہ پکڑنے والے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں؟ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے فلاں بن فلاں کا بیٹا یا بیٹی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ خوشی کے مارے کہے گا مبارک ہو مبارک ہو، وہ خوشی سے نعرے لگائے گا۔ وہ اس دن کی تیاری ہی میں لگا رہا، اللہ پاک سے فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں ڈالو، مجھے جنت مبارک ہو، میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے لباس، جنت کے پھل، سروں پر لٹکتے انگوروں کے گچھے مبارک ہوں۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، ان کا سکہ دنیا میں بہت زیادہ چلتا تھا، طاقت تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، یا جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا، لوٹ کر کھایا تھا، یا ان کا سکہ چلتا رہا، اس دن ان کی پکڑ ہو جائے گی، گناہوں اور جرم کی سزا ملے گی، انہیں دوزخ ملے گی ان کے بدلے۔ یہاں اللہ حساب لینے والا ہے، جن کو دنیا میں حساب نہیں ملے گا یہاں مل جائے گا۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس دن ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں، اس دل کے میل و غلاظت کو دور کرنے، دل کا زنگ اتار دے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا جو دل صاف ستھرا ہوتا ہے اس پر گناہ کرنے سے ایک نقطے کے برابر نشان کالے رنگ کا لگ جاتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے جائیں تو وہ نشان بھی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم گناہ چھوڑ کر نیک عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ نشان کم ہوتا ہوتا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے توبہ کر کے اپنے دل کے نشان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور قیامت کے روز اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری کریں۔ اس دن ہمارے نیک اعمال، نماز، قرآن، روزہ یہی ہماری جان بچا سکتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، آخرت کا ایک دن حساب ضرور ہوگا۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 دن کے برابر ہے۔ جنہیں دوزخ ملے گی وہ اتنا طویل دن گزارنا مشکل ہو جائے گا، عذاب ختم نہیں ہوگا۔ آج سے ہی نیکی کا رستہ اپنا لیں، یہ دنیا عارضی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔